من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في موضع آخر انما اموالکم و اولادکم فتنہ. سامعین کرام، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اولاً تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہماری ہر طرح کی جو بھی ضروریات تھیں اللہ رب العالمین نے ان ساری ضروریات کا انتظام کیا ہے. جسمانی طور پر ہم جن چیزوں کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں. اس کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیں زمین کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن رب کی بڑائی نہیں ختم ہو سکتی. ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، انسانی سماج اور معاشرے کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن ہدایات کی، جن رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے خود اپنے کلام کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے ہم کو سب کچھ بتلا دیا ہے. حقوق اللہ کے بارے میں ہم نے کافی کچھ سنا ہے، پڑھا ہے. اللہ رب العالمین کے رائٹس، بندوں کے حقوق اور ساری چیزیں ہم دیکھتے، سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں. باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو کہیں کچھ ایسے حقوق ہیں جس میں ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی ہے کہ وہ بھی گناہ ہے. ٹھیک اسی طرح سے بندوں کے حقوق میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ تصور نہیں آتا ہے کہ یہ گناہ کی فہرست میں شامل ہے کہ شامل نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں شامل ہوتا ہے. گناہ کبیرہ جو گناہ صغیرہ سے بڑا ہوتا ہے. جتنی فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان بندوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس میں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں. علماء نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے بندے کو توبہ کرنا ضروری ہے. فار ایگزامپل جھوٹ بولنا بہت آسان ہے ہمارے لیے. ہمارے سماج کے اندر بچے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جاہل سب شامل ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے وہ حدیث کو جانتا ہو، قرآن کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. علماء کہتے ہیں توبہ کرنا ضروری ہے گناہ کبیرہ سے. لیکن بندوں کے حقوق میں ایک ایسا گناہ ہے جس کو ہم یا ہمارے ذہنوں میں تصور نہیں آتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں، وعیدیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. تقریباً 20 ایسے نکات ہیں جو انسان کی دنیاوی زندگی پر اور اخروی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور آج کے جمعہ میں ان ساری چیزوں کو کور کرنا مشکل ہے. میری درخواست ہوگی کہ اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے سامنے اگلے جمعہ کے دن بھی اس بات کو کنٹینیو کیا جائے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے بھی ہمارے سامنے ایک ہدایت رکھی ہے اور اس کے اندر ہم کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے. جب صحابہ کرام کے درمیان ایک مسئلہ ہوا تھا، انشاءاللہ اس کی بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اس کھانے سے زیادہ بہترین کھانا یا بہترین کمائی نہیں ہو سکتی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. مال مفت دل بے رحم بہت مشہور جملہ ہے. کوئی نرمی نہیں پائی جاتی ہے. انسان کوشش میں ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے لسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب لسٹ میں فرمان نبوی ہے کہ ایسی کمائی سب سے بہترین ہے جس کو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی مثال دے کر فرمائی کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، کما کر کھاتے تھے. اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تن آسانی اور اسی طرح سے آسانی سے حاصل ہونے والے اموال پر نکیر کی ہے کہ انسان کہیں اس کے لالچ میں نہ ہو کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر آسانی سے ان کو حاصل کرنے اور دوسروں کے اموال کے اوپر اپنی نظر بد کو گاڑ کے رکھے، دوسروں کی جیبوں کے اوپر اپنی نظروں کو جما کر رکھے. ایک سماج کی اصلاح کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے. اگر یہ بری صفت اس سماج کے اندر پائی جائے گی تو اس سے سماج کا تانا بانا سب خراب ہونا لازمی ہے. لہٰذا اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خاص اہتمام کرے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیر اندیش جرنیل کی طرح، ایک اچھے مشفق رہبر کی طرح، لیڈر کی طرح اس امت کو سمجھا دیا کہ ان لکل امتی فتنہ، ہر امت کے لیے فتنہ تھا. لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے فتنہ تھا. وہ فتنۃ امتی المال. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر آزمائشیں آئی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے، لیکن میری امت کا جو فتنہ ہے، جو آزمائش کی چیز ہے، وہ مال ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں اور لوگوں کو پریشانیاں ہیں، لیکن اب بھی ایسے کئی افراد ہیں جو ان آزمائشوں میں بری طرح سے ملوث ہیں، کہیں کمی کے ذریعے سے اور کہیں بڑھوتری کے ذریعے سے، اور وہ اس کے حقوق کو ادا کرنے سے قاصر ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی 3 آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ کوئی شخص یتیموں کے مال کو اپنے مال میں مکس کر دیتا ہے، خلط ملط کر دیتا ہے، یا پھر اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ خبیث کو طیب کے ذریعے سے، خراب مال کو اچھے مال کے ذریعے سے مکس کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مکس کرنے کے بعد تم ان کے مالوں کو، پراپرٹی کو کھاؤ. بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، سورہ تغابن کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ان کے لیے دن رات صبح شام. اللہ تعالیٰ تو دشمن بتا رہا ہے، عدو لکم، تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، تمہاری اولاد، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. لیکن کس پس منظر میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ. فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. معاف کر دو، بخش دو، درگزر کر دو، اگنور کر دو ان کو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بلا شبہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. بلا شبہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد فتنہ ہے، آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، ایگزام لے رہا اللہ رب العالمین ہم کو ان ساری چیزوں کو دے کر. واللہ عندہ اجر عظیم. اور اللہ رب العالمین کی یہاں بہت بڑا بدلہ ہے. تو کیا پھر اس فتنے سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اس آیت کا ایک شان نزول ہے. اللہ رب العالمین نے جب اس وقت ہجرت کا حکم دیا تھا اور لوگ سفر ہجرت پر روانہ ہو رہے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کو مفسر نے ذکر کیا ہے کہ ان کی اہلیہ اور ان کے اولاد ان کو ہجرت کے کام سے روک رہے تھے. اللہ رب العالمین اس پس منظر میں لوگوں کو سمجھا رہا ہے
اور اس کے عمومی مفہوم کو ہم لے سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی کوئی بات اور کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے، کوئی بھی چیز ہو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہو، کتنا ہی عزیز اور محبوب ہو، ان کی باتوں سے ہم کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ورنہ وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہو جائیں گے۔ فاحذروہم، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے دل میں آنے والے خواہشات اور وسوسوں کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر ہم کو بتلایا اور سمجھایا ہے۔ ہماری زلفیں کیسی ہونی چاہیے، ہمارا پہناوا کیسے ہونا چاہیے، ہر طرح کی بات ہم کو اللہ رب العالمین کی ان ارشادات اور اس طرح کی چیزوں سے ملتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ بڑا مختلف ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نازیات کی آخری آیت کے اندر ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے سمجھایا ہے کہ جب مجرمین کا اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا اور ان کو سمجھائے گا اور بتلائے گا کہ يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، معاملہ کتنا سنگین ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ 60 سال کی زندگی بڑی مشکل سے کٹتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایک ایک سیکنڈ ایک ایک صدی کے برابر لگتے ہیں، مشکل وقت ختم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اس منظر کو ذکر کیا ہے کہ انہم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ماجرا ایسا ہوگا کہ لگ رہا ہوگا کہ جیسے اس دنیا کی زندگی کے بعد جب وہاں آنکھیں کھلی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عشیۃ، شام کا وقت تھا یا چاشت کا وقت تھا۔ شام کے وقت کتنے لمحات ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ مشکل سے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ چاشت کے وقت میں کتنا لمحہ ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر زوال تک کتنا لمبا وقفہ ہوتا ہے؟ اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو 100 سال کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اتنا لمبا پیریڈ گزارنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے سامنے وہ حاضر ہو رہے ہیں تو ان کی اس زندگی کی مدت وہ مجرمین یا ایسے لوگ سوچیں گے کہ عشیۃ، ہم تو ایک شام کا وقت گزار کے آئے ہیں، ہم نے چاشت کا وقت جو گزارا ہے دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین کے یہاں پر، ایسے لوگ اس چیز کو محسوس کریں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان احکام اور فرامین کو غور کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، جس سے ہم بہت زیادہ کوتاہ ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے اور غور نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح اپنی توجہ کو مبذول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا سنگین معاملہ ہے، ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہوا ہے، بلکہ فخریہ انداز میں اس چیز کو لوگوں کے درمیان اس گناہ کو اعلانیہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ اس کا تعلق مال سے ہے، اور مال بھی کون سا مال؟ جو مال ہم نے کمایا نہیں ہے، وہ مال ہے جو چھوڑ کر جا چکے ہمارے احباب، ہمارے چہیتے۔ اللہ رب العالمین ان سب کو لمبی حیات دے۔ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن تذکیر کے طور پر اور ہمارے ذہنوں کے اندر ان چیزوں کو نقش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو آج سماج کے اندر گناہ اور جرم تصور نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہم کو اپنے اندر کتنا بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو کتنا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن دارمی میں روایت میں یہ چیز منقول ہے، اور حسین اسد محقق رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تعلم الفرائض فإنها من دینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چنندہ صحابی نے کہا کہ فرائض کے علم کو سیکھو، علم وراثت کو سیکھو، نہیں آتا ہے تو زیادہ وقت تو سیکھنے کی کوشش کرو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے اندر ماہر ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فن میں کافی مہارت حاصل تھی، لوگ ان مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم احباب کو چاہیے کہ ہم کو اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فإنها من دینکم، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری دینداری ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہماری دینداری ہے، ہم عمرہ اور حج کرتے ہیں، ہماری دینداری ہے، ہم ارکان اسلام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری دینداری ہے، ہم داڑھی اور سنن کے اندر جو ساری چیزیں ہم کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری دینداری ہے، ہم بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، اس کے اندر باتوں کا خیال کرتے ہیں، یہ ہماری دینداری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض کا علم سیکھو، فإنها من دینکم، کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ دینداری یہاں پر بھی ہے،
ہم کو چاہیے کہ ہم اس قیمتی علم کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور قیامت کی نشانی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے, اہل علم اٹھتے جائیں گے. لہذا بطور طالب علم کے میں آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. میراث اور وراثت کا مفہوم لغوی طور پر آپ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باقی رہنا اور چھٹ جانا, لیکن اصطلاح کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرمز میں جو اصطلاحی شرعی معنی کے اندر اس کا معنی استعمال ہوتا ہے کہ میت کا ترکہ, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, مرنے والا جو چھوڑ کر گزرا ہے, یہ اس کے اندر داخل ہے. اسی لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکے کے معنی میں, چھوڑ کر جانے کے معنی میں اس ورڈ کا استعمال کیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ارشاد ہے کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء یا انبیاء کرام کے ورثہ ہیں, یہ ترکہ ہیں, یہ جو چیزیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا, ان لوگوں نے کوئی دینار نہیں چھوڑا ہے, کوئی درہم نہیں چھوڑا ہے, کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی ہے, بلکہ ان لوگوں نے جو چھوڑا ہے وہ علم دین کو چھوڑا ہے, علم شریعت کو چھوڑا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے اس علم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ سارا کا سارا مال جو ہم حاصل کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ذہنوں کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ اور غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا مال ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اس غلط فہمی کو ہٹانے کی کوشش کریں کہ یہ مال سب کچھ جو اللہ رب العالمین نے دیا ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کا مال ہے. اس کے اندر ہم کو جو اللہ رب العالمین نے بطور امانت کی چیز عطا کی ہے, ہم کو اس کے اندر غور کرنا چاہیے. جو تصرف اللہ رب العالمین نے ہم کو کرنے کے لیے دیا ہے, اجازت دی ہے, اس کا اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ورنہ اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں, معصیت کرتے ہیں. اس کے ذریعے سے اس مال کے اندر نحوست نازل ہو سکتی ہے ہماری بدعملی کے ذریعے سے. لہٰذا بطور امانت کے ہمارے پاس جو اللہ رب العالمین نے مال اور پراپرٹی دی ہے, اس کو چاہیے کہ ہم اس کا اسی طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہوا ہے, دیا ہوا ہے, کچھ بھی ہے جتنا بھی ہے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آیت میں استعمال کیا بما آتاہم اللہ من فضل. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے جو لوگوں کو دیا ہے, یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اس نے ہم کو دیا ہے. اللہ رب العالمین بطور احسان کی یہاں ذکر کر رہا ہے, بیان فرما رہا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ وہ جو بخیلی کر رہے ہیں وہ خیر لہم, وہ اپنے اوپر, اپنے اہل و عیال کے اوپر, اور اسی طرح سے سماج کے اندر جو غریب پریشان حال اور ضرورت مند لوگ ہیں, یا اللہ رب العالمین کے راستے میں یا مسجدوں میں یا دینی کتابوں کے اوپر, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, یا مصارف زکوٰۃ ہیں, اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں اور بخیلی کرتے ہیں. سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مال کو بچا لیا ہے, یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ رب العالمین کا فتویٰ ہے بل هو شر لهم, بلکہ یہ ان کے لیے بہت بری چیز ہے, ان کے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا کہ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو طوق پہنائے گا اس مال کا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ, آسمانوں کی اور زمینوں کی میراث کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم ختم ہو جائیں گے, دنیا ختم ہو جائے گی, ہم مر جائیں گے, آخر میں کون رہنے والی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہم کو سمجھایا بڑی محبت سے اور شفقت سے. یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, فرمان رسالت ہے کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا له زبیبتان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو مال دیا ہے اور اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک اژدہا, ایک اجگر, آج دنیا کی زندگی میں ہمارے اوپر ایک معمولی سا کیڑا آ جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, عجیب عجیب کیڑے سامنے آتے ہیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں. ایک اژدہا جہنم کے اندر, جہاں بدن کی جسامت بہت بڑی کر دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک کندھے سے لے کر اس کندھے سے جب سواری شروع کرے گا, سواری شروع کی جائے
وہ بھی تیز رفتار سواری کے ذریعے سے، تو مونڈھے کے اس سائڈ سے اس جانب سے اس جانب تک آنے کے لیے 3 دن کی مسافت طے کرنی پڑے گی. اتنا تیز رفتار گھوڑا یوز کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین جسم کو اتنا وسیع اور بڑا کر دے گا. اس جہنم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے اور اس مال کو وہ قارون کی طرح اپنی محنت کا کمایا ہوا مال سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کی فضیلت نہیں سمجھتا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر ایسے اژدہے کو مسلط کر دے گا جس کی دونوں پیشانیوں کے درمیان کالا تھپا جیسا ہوگا، داغ جیسا ہوگا، اور اس کے بعد یطوقہ یوم القیامتی اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، اور وہ کیا کرے گا، وہ اژدہا اس بندے کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کھینچے گا. جس مال کو اس بندے نے دنیا کی زندگی کے اندر سنبھال کر سینچ کر گن کر رکھا تھا اور اپنا حق سمجھ کر رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اژدہا اس بندے کے جبڑے کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن سکتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا تھا کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، اللہ رب العالمین نے جو مال تم کو عطا کیا ہے اس کے اندر بخیلی کو غنیمت نہ سمجھو، بلکہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے. اسی طرح سے یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کی ہے. دوسری آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، کہ ہم ہی اس زمین اور آسمان کے وارث ہیں اور سب کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے. اسی طرح سے سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ تم کو عطا کیا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دنیا کے اندر جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ رب العالمین نے جس طرح تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، احسان والا معاملہ کیا ہے، تم کو چاہیے کہ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین کے اندر کرپشن کو نہ پھیلائیں، فساد کو نہ پھیلائیں. ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو، کرپٹڈ لوگوں کو، فساد پھیلانے والوں کو، گمراہی پھیلانے والوں کو، معصیت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے. ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں مصلح کا ٹائٹل دیا جا سکتا ہے. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہم کو اور اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے، کہیں ہم ان مفسدین کی فہرست میں شامل تو نہیں ہو رہے. قرآن کی آیت اللہ رب العالمین نے جو اپنے کلام کے اندر، اپنے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے، اور خاص طور پر وہ آیتیں جس کا تعلق میراث سے ہے، وراثت سے ہے، جس کا اصل سبب وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آیت میراث جو نازل ہوئی تھی ان کا اصل سبب ہماری مائیں اور بہنیں ہی تھی. اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو ہماری ماں اور بہنوں کے حقوق کی تائید میں اور مدد ہی میں نازل کیا تھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تمام مفسرین نے اور علماء نے ذکر کیا ہے اس بات کو کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی جو آج کے جدید دور کے اندر جو جدید جاہلیت کی طرح پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا ماجرا ہوا تھا اور صحابہ کرام پریشان بھی ہوتے تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا آخری وقت تھا وہ پریشان تھے، بے ہوش تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا اور وضو کرنے کے بعد ان کے اوپر چھینٹے مارے. جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنیں ہیں، میری بہنوں کی وراثت کا معاملہ، فرائض کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کی ان آیات کو نازل فرمایا. اور بھی ایک شان نزول ہے جسے انشاءاللہ ہم اگلے خطبے میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر بندوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہم نے تم کو جو ملکیت عطا کی ہے، اور الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر یونٹ ذمہ دار ہے، ہر اکائی ذمہ دار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا.
مجھ سے میری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ میں سے ہر شخص سے اللہ رب العالمین ایک ایک شخص کے بارے میں پوچھے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے جسے آپ بارہا سنتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلغه. رواه ترمذی. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک 5 سوالوں کا جواب کوئی بندہ نہیں دے گا اللہ رب العالمین کے دربار سے اس بندے کا قدم ہل نہیں سکے گا, ہٹ نہیں سکے گا, وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکے گا. آج بڑے بڑے افسروں کے سامنے ہمیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ہمیں ہوش نہیں رہتا. ہمیں اگر ذرا سی کھجلاہٹ ہو تو اس وقت ہم قابو میں نہیں رہتے, اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ساری کائنات کا مالک ہے, جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں, جہاں پر ہماری زندگی کا فیصلہ موجود ہے, جہاں کی زندگی 50,000 سال کی زندگی کے برابر ہوگی, اس جگہ پر ہمارا مالک جب ہم سے ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کے بارے میں پوچھے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد, بندے کے دونوں قدم اللہ رب العالمین کے دربار سے ہٹ نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیا کیے تھے دنیا کی زندگی میں, ہم نے جو تم کو عطا کیا تھا, نوازا تھا, کیا کیا تم نے اس کا. جو علم ہم نے دروس کے اندر کتابوں کے ذریعے سے اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے خطبوں کے ذریعے سے اللہ کی اور رسول اللہ کی باتیں ہم نے جو سنی تھی ان پر ہم نے کتنا عمل کیا اور کتنی تذکیر کی باتیں ہمارے سامنے آئیں. وعن علمه فيما فعل فيه, اللہ رب العالمین پوچھے گا وہ اس علم پر تم نے کتنا علم کیا, کتنا عمل کیا. تم عالم بنے, تم نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا, تم نے خطبات سنے, تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی. ہمارے سامنے وہ ساری باتیں آئیں, ہم نے ان کو سن کر اپنے کانوں سے گزار دیا. یہ جمعہ کا دن ہمارا تربیت گاہ ہے, ہماری عبادت گاہ ہے. ہم یہاں رسمی طور پر ٹریڈیشنل طور پر جمع نہیں ہوتے. ہم اپنے ایمان کو مسقل کرنے کے لیے, اس کو سیکل کرنے کے لیے, اس کو چمکانے کے لیے, اپنے دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں اور خطرات کو اپنے دل سے ہٹانے کے لیے, اپنے ذہنوں میں پنپنے والے سوالات کو حل کرنے کے لیے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت اور حدیثوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو چمکانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی, جمعہ کے دن حاضر ہونے کے باوجود بھی, اس تربیت گاہ میں حاضر ہونے کے باوجود بھی ہمارے سماج کے اندر ایسی بیماریاں پنپ رہی ہیں. یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں, بتلائی جاتی ہیں, مجھ سے اور آپ میں سے ہر فرد سے جڑی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص بندہ اس پس منظر میں شامل ہے. لہٰذا ہم کو انہیں اگنور کرنے سے بچنا چاہیے اور ان آیات کو اور ان احکام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اور احساس ذمہ داری کی باتیں کے بارے میں ہم نے جو باتوں کو سمجھا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہم کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب و سنت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اللہ رب العالمین کے حقوق کی طرف سے ہیں, رسول اللہ کے حقوق کی طرف سے ہیں, بندوں کے حقوق کی طرف سے, اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ وبا اور اس مصیبت کو اس امت سے زائل کر دے. ہمارے وہ احباب جو پریشان حال ہیں, جن کی پریشانی ان کی آئلی زندگی میں, ان کی گھریلو زندگی میں پریشان حالی کا سبب بنی ہوئی ہے, اللہ رب العالمین سے ختم کر دے. جن کی تجارت, جن کے بزنس, جن کو نقصان پہنچ رہا ہے, اللہ رب العالمین اس کی اچھی 2 گنی بھرپائی عطا فرمائے. جو بچیاں گھر میں انتظار کر رہی ہیں, اللہ رب العالمین ان کی ضرورتوں کو پوری کر دے. ہم کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.